الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين النيرين قمرين منيرين أجمعين أما بعد. اللہ رب العزت کا بے حد حمد و ثنا، اس اللہ تعالی نے ہم تمام لوگوں کو دین متین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اپنے فقہ کورس کے 16 لیکچر میں ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی جو سنتیں پینڈنگ رہی ہیں لاسٹ کلاس میں، آج ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے اب ہم اپنی کلاس شروع کریں گے۔ ایک مبارک حدیث ہے، یہ حدیث مبارک آپ کے اسکرین پر ہے۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 6445 نقل فرمائی ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الصلاۃ عند اللہ صلاۃ المغرب، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نمازوں میں جو افضل نماز ہے وہ نماز مغرب ہے، وہ شام کی نماز ہے۔ ومن صلی بعدها رکعتین، اور جو انسان اس مغرب نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یعنی نفل، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، یغدو فیہا ویروح، اور وہ انسان اس گھر میں صبح بھی کرے گا اور اس میں راحت بھی پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے ان 2 رکعتوں کے عوض۔ ان 2 رکعتوں کا اتنا بڑا اجر ہے۔ دیکھیے یہ نوافل نمازوں کا اجر اتنا ہے، تو آپ امیجن کر لیجئے کہ فرض نمازوں کا کیا اجر ہوگا۔ جو مغرب نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، وہ انسان اس گھر میں پھر صبح بھی کرے گا اور اسی گھر میں پھر انسان راحت بھی پالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے اور جنت میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھی تھی کچھ چیزیں، ہم نے سنت کا حکم پڑھا تھا، سنت کیا چیز ہوتی ہے، پھر ہم نے تکبیر تحریمہ کی سنتیں دیکھ لی تھی، پھر ہم نے قیام کی بھی سنتیں دیکھ لی تھی، اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ رکوع کی سنتیں کر لی تھی۔ آج قومہ کی سنتیں دیکھ لیں گے۔ تو قومہ آپ لوگوں کو پتہ ہے قومہ کہتے ہیں جب ہم رکوع سے واپس اٹھتے ہیں اس کو ہم قومہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اس کو ہم قومہ کہتے ہیں، یعنی جو یہ پوچھ ہوتی ہے رکوع کے بعد اس کو ہم قومہ کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیں جب ہم رکوع سے اٹھیں گے کریں گے کیا، ہمیں اٹھنا کیسے، سیدھے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، لٹکا ہوا ہاتھ چھوڑنا ہے، اس طرح اس بندے نے چھوڑے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ نا کچھ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں واپس، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی وہی مسلک ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے ہاتھ باندھنا بھی، لیکن چونکہ ہاتھ چھوڑنا یہ زیادہ مضبوط روایت سے ثابت ہے اس لیے حنفی مسلک نے اسی کو اختیار کر لیا ہے۔ تو سنت ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے رکوع کے بعد، جب ہم کھڑے ہو جائیں ایک دم سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ٹیڑھا میڑھا کھڑے نہیں ہوں گے، بالکل کھڑے ہو جائیں گے سیدھے، اس کو قومہ کہتے ہیں، ہم نے واجبات میں بھی پڑھ لیا۔ کھڑے ہو کر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں، اور پڑھیں گے کیا، سمع اللہ لمن حمدہ، اگر یہ امام اگر آپ ہیں تو آپ امام ہو کر اتنا ہی پڑھیں گے، اور جو مقتدی پیچھے ہوں گے وہ کیا پڑھیں گے، اللہم ربنا ولک الحمد، اور اگر آپ منفرد ہیں تو پھر اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ دونوں چیزیں پڑھ لیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی پڑھ لیں گے آپ، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ لیں گے۔ اچھا، سمع اللہ لمن حمدہ میں جو ہا ہے نا، یہ ہا، اس ہا پہ ایکچولی کیا چیز ہے، یہ ہے ایکچولی سمع، دیکھیں سمع یسمع، یعنی سمع یسمع یعنی کہ سننا، سمع اللہ اللہ تعالی نے سن لی، لمن اس کی، حمدہ ایکچولی ہے یہ حمدہ، ٹھیک، ایکچولی تھا یہ حمدہ، یعنی اللہ تعالی نے اس کی سنی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ تو یہاں پہ ہم وقت کریں گے
ہا کو ساکن کر دیں گے، حمیدہ پڑھ لیں گے اس طرح سے، حرکت ظاہر نہیں کریں گے، اور خیال رکھیں حمیدہ نہیں پڑھنا ہے، دال کو کھینچنا نہیں ہے، دال کو بڑھانا نہیں ہے، دال پہ ایک فتحہ ہے بس، اس کو یعنی فتحہ مطلب ایک زبر ہے، تو بس زبر جتنا کھینچنے آدھے الف کے برابر ہی اس کو کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے اس کو۔ اور جب رکوع سے اٹھیں گے تو امام صاحب کیا پڑھیں گے جو میں نے بھی بولا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور اگر آپ الگ نماز پڑھ رہے تو پھر آپ کو دونوں کہنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا ہوگا آپ کو، یہ بھی پڑھنا ہوگا، یہ پھر آپ کے لیے دونوں سنت ہے۔ اچھا یہاں جو ہے نا اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بغیر آپ چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن ربنا لک الحمد سے بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ واو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں، یہ جو واو ہے ربنا ولک الحمد اس طرح سے پڑھ لیں، اور اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ افضل ہے کہ آپ پڑھ لیں اللہم ربنا ولک الحمد، آپ اس طرح سے پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس بندے کا قول، جس کا یہ پڑھنا فرشتوں کے پڑھنے کے موافق ہوگا، ان کے اکارڈنگ، ان کے جیسا ہوگا، تو اس کے اگلے گناہ کی مغفرت کی جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے نے، انفیکٹ اس کو مسلم شریف میں بھی امام مسلم نے لایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے پڑھے گا، فرشتوں جیسا پڑھے گا، فرشتے ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو اس کے اگلے گناہ معاف کیے جائیں گے، یعنی جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس کو معاف کیے جائیں گے۔ کون سے گناہ ہیں؟ چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، جو کبائر گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے معافی ایسے نہیں ہوگی کچھ ذکر اذکار کرنے سے، بلکہ ان کے لیے توبہ سچے دل سے کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ بھی معاف فرمائے۔ یہاں پہ یاد رکھنا، جیسے میں نے کہا سیدھے کھڑا ہونا، جیسے یہ بندہ سیدھا کھڑا ہے یہ بھی سنت ہے۔ اچھا قومہ اگر سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ قومہ ہو جائے گا؟ جیسے میں نے پرسوں کہا تھا، اگر یہ سیدھا کھڑا ہونا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ یہاں پہ اگر یہ سیدھا کھڑا ہونا ہوا، یہ 90 ڈگری اینگل ہے، ٹھیک ہے جی، تو اور اگر آپ بینڈ کہتے ہیں، فل بینڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو فل بینڈ کہتے ہیں، فل رکوع کہتے ہیں اس کو، یہ رکوع کی بہترین کنڈیشن ہے، یہ قومہ کی اور قیام کی بہترین کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، جو بیسٹ پوزیشنز ہیں یہ قومہ کی بیسٹ پوزیشن، یہ رکوع کی بیسٹ پوزیشن۔ اب اگر ان کے بیچ میں ہوئے کیا ہم رکوع یا قومہ میں ہوں گے؟ دیکھیے اگر آپ اتنا جھکے کہ ہم آپ کو، اگر کوئی بندہ دیکھے گا اس کو لگے کہ آپ جھکے ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ کا جھکنا، اگر آپ کا بینڈ ٹورڈز رکوع زیادہ انکلائنڈ ہے، آپ رکوع کے زیادہ قریب ہیں، تو آپ رکوع میں مانے جائیں گے، اور اتنا کہ آپ کے ہاتھ پیر اگر جسٹ گھٹنوں تک پہنچ جاتے تو مطلب یہ رکوع کا ادنا درجہ رکوع ہو جائے گا ایسے۔ اسی طرح سے قیام اگر آپ واپس، یا قومہ اگر آپ واپس رکوع سے اٹھے، بس اتنا ہی اگر آپ اٹھے کہ آپ کے ہاتھ، اگر آپ ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو وہ آپ کے نیز کو ٹچ نہ کر پائے، یعنی کہ کوئی بندہ سامنے دور سے دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کھڑے ہونے کے قریب ہیں، تو قومہ ہو جائے گا۔ لیکن بیسٹ قومہ کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک دم سے کھڑا ہونا، اور یہی سنت ہے، ایک دم سے کھڑا ہونا یہی قومہ کی سنت ہے، قومہ میں یہی سنت ہے۔ اتنی سی بات کلیئر ہے مدینہ؟ اتنی سی بات کلیئر ہے؟ چلے ماشاء اللہ، اب ہم بڑھتے ہیں، یہ قومہ کی سنت ہو گئی، اب ہم بڑھیں گے سجدہ کی سنت ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدہ میں کیا چیز، ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے ہم نے پچھلے فرائض اور واجبات میں کچھ سجدے کے بارے میں کچھ باتیں کر لی ہیں، اور ابھی اس سجدے میں سنت کیا چیز ہے، ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ یہ سنت کے اکارڈنگ ہم سجدہ کر لیں، ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے۔ ہم نے اس میں دیکھا تھا فرض کیا ہے سجدہ میں، واجب کیا سجدہ میں، وہ ہم نے دیکھا پیچھے، ابھی تھوڑا اس کے سنت کے بارے میں بات کر لیں گے۔ دیکھنا ذرا، جب آپ سجدے کے لیے جائیں گے تب اللہ اکبر کہیں گے، اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ بھی سنت ہے۔ سجدے سے جاتے ٹائم بھی اللہ اکبر، سجدے سے واپس اٹھتے ٹائم بھی اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدے میں ایٹ لیسٹ 3 بار آپ پڑھ لیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کم سے کم آپ 3 بار پڑھ لیں گے سنت ہے، 5 بار پڑھ لیں گے بہتر ہے، 7 بار پڑھ لیں گے اور اچھا ہے، 9 بار پڑھ لیں گے اور زیادہ اچھا ہے، جتنی اور ٹائمز آپ بڑھائیں گے تو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ منیمم جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ 3 بار ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم آپ کو 3 بار پڑھنا ہوگا، کم سے کم 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح سے یہ دعا پڑھ لیں گے آپ نے سجدے میں 3 بار، ہر سجدے میں 3 3 بار کم سے کم پڑھ لیں گے۔ اور
اور ایک سنت کیا ہے اس میں کہ جب سجدہ آپ کر لیں گے تو آپ کے ہاتھ جو ہے نا آپ کے ہاتھ زمین پر ہوں، یہ بھی سنت ہے. جس طرح سے یہ بندہ ہاتھ رکھ رہا اپنے زمین پر، یہ رکھ رہی اپنے ہاتھ زمین پر، اس طرح سے آپ کے ہاتھ سجدے میں زمین پر ہونے چاہیے، یہ سنت ہے. آپ کے ہاتھ ہوا میں نہیں ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ کہیں اور ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک، زمین پر. زمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین ڈز ناٹ مین کہ یہ بالکل بیئر سوئل ہوگی، نہیں. زمین پہ آپ نے کوئی میٹ بچھایا ہے، قالین بچھایا ہے، مسلح بچھائی ہے، ٹائلنگ لگی ہے، فلورنگ ہوئی ہے، جو وٹ ایور اٹ از، یہ سب زمین ہی سمجھی جائے گی. مطلب جو نیچے ہے جس پہ آپ کے پیر ہیں اسی پہ آپ کے ہاتھ بھی ہونے چاہیے. اس طرح سے یہ سنت ہے سجدہ کی. ٹھیک. اچھا، اب سجدہ میں جب جائیں گے تو ترتیب کیا ہوگی؟ اب سب سے پہلے کیا نیچے لے جائیں گے زمین کو؟ سب سے پہلے آپ کا ٹچ کیا کرے گا؟ ٹھیک. جب آپ ابھی تک رکو سے جب اٹھے، قوما کیا آپ نے، اب آپ کو دیکھیے یہ آپ کی قوما والی پوزیشن تھی. اب آپ کو قوما سے آرام سے جا کے سجدہ والی پوزیشن میں جانا ہے. یہ ہے آپ کی سجدہ والی پوزیشن. ٹھیک. آپ کو اس پوزیشن میں جانا ہے، قوما کے بعد آپ کو اس پوزیشن میں جانا ہے. اب آپ کے سجدے میں کیا کیا چیز زمین کو ٹچ کریں گے؟ آلریڈی پیر تو تھے ہی، آلریڈی وہ پیر آلریڈی ٹچنگ ہے. اب آپ کو نیز بھی ٹچ کرانے ہیں، اور آپ کو ہینڈس بھی ٹچ کرانے ہیں، آپ کو فور ہیڈ بھی ٹچ کرانا ہے، اور آپ کو نوز بھی ٹچ کرانی ہے. اپارٹ فرام یور فیٹ آپ کچھ اور چار چیزیں ٹچ کرانی ہے زمین کو. کون کون سی؟ آپ کے گھٹنے بھی، آپ کے ہاتھ بھی، آپ کی ناک بھی، اور آپ کا ماتھا یعنی پیشانی بھی. آپ کو یہ چیزیں زمین کو ٹچ کرانی ہے. تو ٹچ کرانے کا آرڈر کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے نیز کو زمین کے ساتھ ٹچ کرائیں گے. یہ ہے ٹچ کرانے کی آرڈر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رکھیں گے زمین پر. اس کے بعد ناک رکھیں گے زمین پر. اس کے بعد آپ اپنا ماتھا، اپنا فور ہیڈ رکھیں گے زمین پر. اگین، سب سے پہلے نیز رکھیں گے، پھر ہینڈس رکھیں گے. جو بندہ غلط آرڈر میں کرتا ہے وہ دیکھ لے. آپ ابھی اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو، اگر آپ لوگوں کے پاس پوزیشن ہو، آپ لوگ آرام سے یہ کہتے کہتے بھی میرے ساتھ کہتے کہتے آپ لوگ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں ہم کیسے سیدھا کرنا ہے. ٹھیک. پہلے نیز، پھر ہینڈس، پھر نوز، اس کے بعد فور ہیڈ. جب واپس سجدے سے اٹھیں گے تو الٹا اٹھیں گے. سب سے پہلے فور ہیڈ اٹھائیں گے، پھر نوز اٹھائیں گے، پھر ہینڈس اٹھائیں گے، پھر نیز اٹھائیں گے. واپس ہم اس ڈائریکشن میں آئیں گے، اور جب سجدہ کریں گے تو اس ڈائریکشن میں کریں گے. اس طرح سے کریں گے. کیا بولا میں نے؟ سب سے پہلے نیز، ہینڈس، نوز، فور ہیڈ. جب واپس سجدہ سے اٹھیں گے سب سے پہلے فور ہیڈ اٹھائیں گے، پھر نیز اٹھائیں گے، سوری نوز اٹھائیں گے، پھر ہینڈس اٹھائیں گے، اس کے بعد نیز اٹھا لیں گے. یہ سجدہ سے اٹھنے کا طریقہ ہوگا. یہاں پہ یاد رکھ لیا آپ، جب ایک میل سجدہ کرے گا، میل اور فیمیل کے سجدے کرنے میں کچھ ڈفرینسز ہیں، وہ ہمیں دیکھنی کیا ہے. جب میل سجدہ کرے گا تو یہ اپنے دونوں جو بازو ہوں گی، جو اس کی دونوں آرمز ہوں گی، وہ اپنی کروٹوں سے جدا رکھے گا. کروٹ سمجھتے ہیں نا؟ کروٹ سے جدا رکھے گا، یعنی کہ جو اس کا ربس والا جو نیچے سائڈ والا پارٹ ہوتا ہے نا، جو پیٹ، اسٹومک، ربس کے سائڈ والا پارٹ ہوتا ہے جو ہیومن باڈی میں نا، جو انڈر آرم سے لے کر نیچے یہ پیلوک بون تک والا جو پارٹ ہے، یہ جو لائن ہے، اس کو ہم کروٹ کہیں گے. اس کروٹ سے جدا آپ کی آرمز ہوں گی، اور آپ کا جو پیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ کی بیلی ہوگی، آپ کا اسٹومک ہوگا، وہ بالکل آپ کے تھائز سے جدا ہوگا، الگ ہوگا. تھائز اور آپ کا اسٹومک، آپ کا پیٹ یہ آپس میں ٹچ نہیں کریں گے. آپ کی کروٹ اور آپ کے بازو سجدے کے ڈیورنگ آپس میں ٹچ نہیں کریں گے. بالکل ان میں گیپ ہونی چاہیے، ان میں اچھے سے گیپ ہونی چاہیے. آپ لوگ ابھی ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میلز کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر آپ میل ہیں آپ ٹرائی کر لیں ابھی میرے ساتھ ساتھ، جیسے بول رہا ہوں آپ ٹرائی کر بھی لیں. اور آپ کی جو کلائیاں ہوں گی، کلائیاں جو ہوں گی وہ زمین پر نہ بچھائی جائیں گی. کلائی مطلب یہ والا جو فور آرم ہے، آپ کی فور آرم زمین سے اوپر ہوگی جیسے اس بندے نے رکھی ہے، ناٹ ٹچنگ دی گراؤنڈ. ٹھیک. لیکن جب آپ نا مسجد میں جائیں گے، جب آپ صف کریں گے، دیکھیے یہاں تو بہت ساری جگہ لے رہا ہے نا یہ بندہ، اتنی ساری جگہ لے رہا ہے بندہ. جب آپ مسجد میں ہوں گے، صفے بھرائے ہوں گے، تو وہاں آپ کو جگہ بچانی ہوگی. اس لیے پھر آپ پھر اپنے بازو جو ہے اگر کروٹوں سے جدا بھی نہ ہو، انفیکٹ تھوڑا سا کلوزلی رکھیں گے. اتنی اگر انفیکٹ اگر ٹچنگ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر نہ رکھے جدا، کیونکہ اور بھی لوگوں کو نماز پڑھنی ہوگی، کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ یہ جو سنت ہے، اگر یہ سنت اس وجہ سے چھوڑ رہے آپ کہ اس کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، کیونکہ وہ اس بندے کا حق ہے. حقوق العباد میں آتا ہے کہ جو آپ کے پاس بندے ہیں نا، ان کو دقت نہیں پہنچنی چاہیے آپ کی وجہ سے، ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آپ کی وجہ سے. نماز پڑھ رہے ہیں خود، لیکن دوسرے بندے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوگی، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو جو میں نے کہا نماز نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز آئے گی ہی نہیں. مطلب میں کہتا ہوں نماز کی روح وہ نہیں ہے. نماز کی جو روح ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اچھی طرح سے حقوق اللہ کو بھی پہچان لیں، حقوق العباد کو بھی پہچان لیں، اپنے اندر تواضع اور عاجزی انکساری پیدا کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو حقوق العباد بھی ضروری ہے. تو کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے اگر آپ مسجد میں صف میں سجدے کر رہے ہیں تو پھر آپ کے بازو زیادہ وہ اسپریڈ نہیں ہوئی ہونی چاہیے، زیادہ وائڈ نہیں ہوئی ہونی چاہیے، سو دیٹ آپ کے پاس جو بندہ بیٹھا ہے اس کو دقت ہو. ایسا کیس نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا میں نے؟ عام حالت میں سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کا پیٹ دیکھیے، آپ کا پیٹ اور آپ کے تھائز نہیں مل رہے، گیپ ہے اچھی طرح سے. آپ کے یہ آپ کی جو بازو ہے اور آپ کی کروٹ میں گیپ ہے اچھے سے. دیکھیے آپ کی بازو اٹھی ہوئی ہے زمین سے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زمین کی لیول ہے اور آپ کی بازو یہ اٹھی ہوئی ہے، اچھی طرح سے گیپ ہے. یہ میل کو چیزیں ذہن میں رکھ لینی ہے. اور بھی رکھ لینی ہے ذہن. یہ دیکھیے اس کے پیر کیسے ہیں، یہ دیکھیے اس بندے کے پیر کیسے ہیں. خیر ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پچھلی پھر سے ایک بار وہ دیکھوں گا پیر والا معاملہ الگ سے. یہ آپ فی الحال رکھیں گے یاد، یہ میلز کے لیے اتنی ڈفرینس ہے، پیروں میں بھی ڈفرینس ہے میلز فیمز میں، وہ میں الگ سے امیج دکھا کر آپ کو سمجھاؤں گا. اب عورت کیسے سیدھا کر لے گی، یہ دیکھیے اس عورت کو، دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. عورت سے مٹ کر سجدہ کر لے گی، لپٹ کر سجدہ کر لے گی، اپنے آپ کو اتنا اسپریڈ نہیں کرے گی جب سجدہ کرے گی. یعنی اس کی جو آرمز ہوں گی نا وہ کروٹوں سے جدا نہیں ہوں گی. جیسے اس بندے نے اپنی آرمز کروٹوں سے جدا رکھی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی آرمز بالکل اپنے کروٹ کے ساتھ ہی لگا کے رکھے گی. ٹھیک، ریزن اس کہ اس کا چیسٹ نہیں دکھنا چاہیے، دور سے کوئی بندہ دیکھے تو اس کو اس کے باڈی پارٹس نہ دکھیں. پیٹ، اس کا پیٹ ران سے لگا ہوا ہونا چاہیے، ٹچنگ ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کا جو سٹومک ہے، اس کی جو بیلی ہے، اس کے تھائز کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے. اور اس کی ران پنڈلیوں کے ساتھ، ٹھیک، اس کے تھائز جو ہے نا وہ 4 لیگز کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک، اس کے تھائز جب اس پوزیشن میں ہوگی، یہ بھی اس پوزیشن ہوگی. یہ دیکھیں ذرا، اگر یہ بندہ تھوڑا اس طرح سے نیچے آئے گا تو اس کے جو یہ جو 4 لیگز ہیں یہ اس کے تھائز کے ساتھ ملیں گے نا. اس طرح سے کو ملانا ہے فیمیل کو جسے اس نے ملایا ہے، ملانا ہے. اور پنڈلیاں زمین سے ملائے گی، یعنی کہ جو 4 لیگز ہیں وہ بھی زمین کے ساتھ ملائے گی. اچھا، اور یہاں پہ ایک چیز ہے، ایک بک ہے البحر الرائق. البحر الرائق یہ حنفی فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے جو 4 آرمز ہوں گی یہ بھی زمین کے ساتھ ٹچنگ ہوگی، یہ بھی زمین کے ساتھ ٹچنگ رکھے گی جیسے اس بندی نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اس کے ہاتھ کیسے اوپر ہے اور اس کے ہاتھ کیسے نیچے ہے، یہ ٹچنگ ہونی چاہیے فیمیل. آپ نے اگر فراگ کو دیکھا ہوگا نا تو جس طرح سے فراگ ہوتی ہے نا آلموسٹ ویسی شیپ ہے اس کی. اس طرح سے آپ کو سجدہ کرنا ہے. ریزن کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں سپریٹ رکھنا، الگ الگ رکھنا سنت ہے، لیکن پردہ کرنا فرض ہے. پردہ کرنا فرض ہے. تو آپ کی باڈی دکھنی نہیں چاہیے، ویزیبل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سجدہ کی پوزیشن میں نا اکثر باڈی پارٹس دکھ جاتے ہیں. بھلے ہی کپڑا ہو اوپر سے لیکن فیچرز نظر آ جاتے ہیں، فیچرز سمجھ آ جاتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. فیمیل کی باڈی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا پردہ بہت ضروری ہے، وہ دکھنا نہیں چاہیے اس طرح. اس لیے آپ کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ سنت کا طریقہ. ٹھیک، اتنی سی بات کلیئر ہے؟ مدینہ، چلے چلے ماشاء اللہ. اب دیکھیں، اب آگے کیا بات ہے. ہمیں دونوں نیز نا ایک ساتھ زمین پر رکھنے ہیں. جب ہم سجدے کے لیے جائیں گے سائملٹینسلی آپ دونوں نیز اپنے زمین پر رکھ لیں گے. اب سپوز آپ کے ایک نی پہ بینڈیج ہوا ہے، لگی ہے اس میں، اپنے بینڈیج اس میں لگایا ہے، تو پھر آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. یا کوئی کچھ اور مسئلہ ہے، کوئی زخم ہے، کوئی اور پرابلم ہے کسی لیگ میں، کسی بھی باڈی پارٹ میں، کہ آپ ایک ساتھ اپنی نیز زمین پر نہیں رکھ سکتے. تو پھر سنت کیا ہے، پہلے آپ دایا نہیں رکھیں گے، اس کے بعد بایاں نہیں رکھیں گے. سنت طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ساتھ رکھیں گے دونوں. بٹ اگر ایک ساتھ رکھنا امپاسبل ہے، بہت مشکل ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ سب سے پہلے رائٹ نی رکھ لیں گے زمین پر، اس کے بعد لیفٹ نی رکھ لیں گے زمین پر. ٹھیک، اب دیکھیے، اب یہاں پہ بات ہے پیروں کی. جبکہ دونوں پیر ہے نا ان کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے. ٹھیک، ہم نے فرض کی بات کی تھی، کم سے کم ایک انگلی کا رکھنا اس طرح سے فرض ہے. یہ دیکھیں جیسے بند یہ میلز کے لیے ہے، یہ میلز کے لیے. یہ دیکھیے اس کا جو جیسے تھم ہے نا، تھم کو دیکھیے ذرا، اس کو تھم میں بہت ویزیبل ہے. جس نے تھم رکھا ہے کم سے کم 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی ایسے رکھنا یہ فرض ہے. اور دونوں پیروں کی 3 3 انگلیاں اس طرح سے، مطلب ان کا پیٹ پیٹ میں کیسے سمجھاؤں، ایک منٹ میں پریویس سلائڈ میں جاؤں آپ کو سمجھ آ جائے. یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ دیکھیں،
आप यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे विजिबल होगा, इससे कैसे पैर रखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छी से विजिबल है। देखिए उंगलियों का पेट किसको कहते हैं, जो मतलब आपके जो पैर की उंगलियां है उनका जो बेयर पार्ट है ना, वो बिल्कुल जमीन के साथ टचिंग रहना चाहिए ड्यूरिंग सजदा। ये सजदा की पोजीशन है, ये पीछे से पैर इस तरह से कम एक उंगली का ऐसे रखना ही फर्ज है, और 6 उंगलियों का रखना, यानी एक पैर से 3 उंगलियां, एक पैर से 3 उंगलियां, इस तरह से रखना ही वाजिब है। और 10 की 10 उंगलियां ऐसे रखना सुन्नत है, मेल के लिए सुन्नत है ये इस तरह से रखना। तो कोशिश कर लेंगे, इसी तरह से सजदा कर लेंगे। आपके ये देखिए, आपके टूज ऐसे नहीं होने चाहिए कि ये आपका पैर है, तो जब आपका पैर है तो आप फिर ऐसे रखेंगे, आपके टोज ऐसे होंगे सजदे में, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये बराबर बिल्कुल इस तरह से कर्व्ड होने चाहिए, यानी कि जो उसका कर्वी पार्ट है वो जमीन पे होना चाहिए। उसके बाद ये फिर पैर ऐसे होगा। ये मेल के लिए इस तरह से है, फीमेल के लिए ऐसा नहीं है। फीमेल के लिए सजदा करने का तरीका क्या है, ये दोनों पैर आप सजदा के केस में दोनों पैर राइट टुवर्ड्स राइट अपनी ले जाएगी। जैसे यहाँ पे इसने रखे हैं दोनों पैर इस साइड में, राइट से लाए हैं, जैसे ये है। इन पैरों का ना अगर हम देखेंगे बैकवर्ड से, इस तरह से पैर होंगे आपके, इस तरह से आपके पैर होंगे। टुवर्ड्स राइट दोनों पैर रखने हैं, ठीक, टुवर्ड्स राइट दोनों पैर रखने हैं। और बस इस तरह से, और आपको उन्हीं पैरों पे बैठ के ऐसे सजदा करना है। और वैसे ही पूरा बैठ नहीं सकते सजदा की हालत में, थोड़ा सा तो जो हिप्स हैं वो थोड़े से रेज्ड होंगे, कॉमन सेंस है। लेकिन ज्यादा नहीं उठाना है जैसे मेल उठाएगा, इस तरह से नहीं उठना है आपको, पीछे से बहुत डाउन होके सजदा करना है। आपके पैर राइट साइड में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ उलमा कहते हैं कि एटलीस्ट आपको थंब भी रखना चाहिए जमीन के साथ, इस तरह से मेल रखते हैं। बट वो मतलब हर एक नहीं कहता, अगर हो पाए तो बेटर है, ना हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट आपके लिए जरूरी है कि आप राइट साइड में ही अपना अपने दोनों पैर रख लेंगे सजदे के दूरी। क्या इतनी सी बात क्लियर है? हाँ जी, माशाल्लाह। जब अब मान लीजिए आपने सजदे दोनों कर लिए, ठीक है ना, अब सजदे के दो सजदों के बाद आपको उठना है खड़ा। यानी कि आपको नेक्स्ट रकात के लिए उठना है खड़ा, तो आप कैसे उठेंगे? आप हाथ अपने जमीन पर नहीं रखेंगे, जमीन का सपोर्ट नहीं लेंगे आप नीज पे हाथ रख के उठेंगे, अपने नीज का सपोर्ट लेंगे। लेकिन कमजोरी की वजह से कोई इंसान ज्यादा एज्ड है या बीमार है, वो नहीं ऐसे उठ सकता, तो फिर वो जमीन का सहारा भी ले सकता है, तो भी कोई हर्ज नहीं उस केस में। ये कौन सा केस है कि जब इंसान मतलब बीमार हो, बुजुर्ग हो, उस केस में। उसके बाद अब आप दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे, तो न सना पढ़ लेंगे, न तआवुज़ पढ़ लेंगे सीधे, यानी न सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा भी नहीं पढ़ लेंगे, अऊज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ लेंगे। सीधे क्या करेंगे हम सीधे बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कर लेंगे, सूरह फातिहा कर पढ़ लेंगे, और बाकी ये रकअत भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही पढ़ लेंगे जैसे हमने अभी तक पढ़ ली थी, पहली रकअत। और फिर हम क्या कर लेंगे, अब हम इस रकअत दूसरी रकअत के भी दो सजदे कर लेंगे। अब अच्छा, दो सजदों के बीच में ना एक पार्ट आता है जिसको हम जलसा बोलते हैं, जब हम दो सजदों के बीच में बैठते हैं। जब हम दो सजदों के बीच में जो एक ब्रेक लेते हैं उसको हम बोलते हैं जलसा। पहले मैं जलसे के बारे में बात कर लूँ, इसको हम जलसा कहते हैं। ठीक, इसको हम जलसा कहेंगे। कैसे बैठेंगे? जैसे हम तशहुद में बैठते हैं, अत्तहियातु के लिए जैसे हम बैठते हैं, बिल्कुल हम वैसे ही बैठेंगे। मेल के लिए क्या होगा, देखिए, ये देखिए जरा, मेल को देखिए पीछे से। ये अपना लेफ्ट फुट ऐसे रखेगा, ठीक। राइट फुट बिल्कुल ऐसे रखेगा, इसके सारी उंगलियां, उंगलियों का पेट नीचे जमीन के साथ लगा होगा, ये खड़ा रखेगा। और लेफ्ट फुट पे बैठेगा इस तरह से। और अपने दोनों हाथ अपने थाइज पे टूवर्ड्स नीज, नीज के करीब, नीज को पकड़ना नहीं है, नीज के जस्ट ऊपर रखने हैं, नीज के पास रखने हैं अपने दोनों हाथ। और अपनी जो हाथ की जो उंगलियां होंगी वो अपनी पोजीशन में नहीं, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा खुली हुई होनी चाहिए, इस तरह से रखेंगे। तो ये जलसा इसको क्या कहते हैं हम। इसमें जलसा में ना कुछ दुआएं हैं, जैसे कि रबिक फिरली रबिक फिरली रबिक फिरली वरहमनी, ये पढ़ना, ये सुन्नत है, मुस्तहब है, मुस्तहब है। अगर पढ़ ले तो ठीक है, ना भी पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिना पढ़े भी जलसा हो जाएगा। इतना इस तरह से मतलब रुकेंगे। ये मेल्स के लिए। अब फीमेल कैसे रहेगी पीछे? एग्जैक्टली वैसे ये दोनों अपने दोनों पैर पीछे की तरफ रख लेगी। ये देखिए, ये दोनों पैर बिल्कुल वैसे ही ना, राइट टुवर्ड्स राइट बाहर निकालेगी, टुवर्ड्स राइट, ठीक। ये टुवर्ड्स राइट बाहर निकालेगी, और अपने लेफ्ट सीरीन पे बैठेगी, अपने लेफ्ट बटॉक पे बैठेगी, ठीक, इस तरह से बैठ लेगी। आप लोग अगर अभी
ٹرائی بھی کر لیں گے، میلز بھی فیمیلز بھی، جو میں بتا رہا ہوں آپ اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں، بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر نہ ہو رہا ہو تو آپ بتائیں، ابھی جہاں بھی کنفیوژن ہو میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ. میلز کے لیے میں نے کیا بولا؟ اگر آپ اگر آپ کو نہیں ہوتا، اگر آپ سے نہیں ہوتا، آپ ٹرائی کر لیں. آپ اس طرح سے پیچھے اپنے لیفٹ فٹ کو اس طرح سے بچھائیں گے، رائٹ فٹ کو اس طرح سے کھڑا کریں گے. ٹھیک. اور رائٹ فٹ کی جو فٹ کی انگلیاں جو ہوں گی نا، ان کے انگلیوں کا بالکل جو بیئر پارٹ ہے وہ زمین کے ساتھ ٹچنگ ہوگا، اور آپ بیٹھیں گے اپنے لیفٹ فٹ کے اوپر اس طرح سے. فیمیل کیا کر لے گی؟ یہ ٹورڈس رائٹ اپنے دونوں پیر لے جائے گی، ایسے رکھے گی دونوں پیر اس طرح سے باہر کی طرف لے جائے گی. یہ دیکھیے یہاں پہ باہر کی طرف لے جائے گی، اور پھر اپنا لیفٹ سرین، اپنا لیفٹ بٹاک نیچے رکھے گی زمین پر، اس پہ بیٹھے گی اس طرح سے، اور اپنے دونوں ہاتھ بالکل ویسے رکھے گی جیسے میل رکھتا ہے. اتنی سی بات کلیئر ہے؟ مدینہ، اتنی سی بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جلسہ بولتے ہیں، اس کو ہم جلسہ بولتے ہیں. یہ جلسہ کا طریقہ ہے. ٹھیک. اب اب ہمیں جلسہ مطلب ایک سجدہ کیا، جلسہ کیا، جلسے کے بعد دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے بعد ہم مطلب میں چلو یہ جلسہ ہر ایک رکعت میں ہوگا نا، میں اب دوسری رکعت کے پہ آ گیا تھا. دوسری رکعت میں اب جلسہ کے بعد اب دوسرا سجدہ آپ کر لیں گے. اس دوسرے سجدے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ کو تشہد کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، یعنی التحیات پڑھنا ہوگا، ہے نا، دوسری رکعت میں. تو تشہد کے لیے، تشہد کے بارے میں کچھ باتیں ہیں یہاں بھی. سیم ویسے جیسے بھی آپ جلسے میں بیٹھے، میلز ویسے ہی بیٹھیں گے جیسے جلسے میں بیٹھے، فیمیلز ایگزیکٹلی ویسے ہی بیٹھیں گی جیسے ہم جلسے میں بیٹھی تھی. یعنی میل کیا کریں گے؟ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین، یعنی دونوں بیٹھنا میرے کو کیسے ہے؟ جیسے فیمیل نے ایک سرین، یعنی ایک بٹاک لیفٹ بٹاک پہ بیٹھی فیمیل، میل دونوں بٹاکس اس اپنے لیفٹ فٹ پہ رکھیں گے، اس پہ بیٹھیں گے. اور جو دھایا پاؤں ہے نا ان کے بالکل، اس کی جو پانچ انگلیاں ہوں گی وہ ٹورس قبلہ ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونی چاہیے. اس کی پانچ انگلیاں ٹورس قبلہ رخی ہونی چاہیے، اور بالکل ان کا پیٹ نیچے زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، آپ کا قدم کھڑا رہے اس طرح سے. اور کیا کرے گی؟ دونوں پیر رائٹ ٹورس رائٹ نکال کے باہر نکالیں گی، اور لیفٹ بٹاک پہ بیٹھ جائے گی اس طرح سے. اور آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے تھائز پہ رکھ لیں گے، دایا ہاتھ دائیں تھائی پہ اور بایاں ہاتھ بائیں تھائی پہ. انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا ہے. اپنی حالت پر چھوڑنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نہ زیادہ ٹائٹ رکھنی ہے انگلیاں، اور نہ ہی زیادہ اسپریڈ کرنی ہے، وائڈ رکھنی ہے. جو ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے، نارمل پوزیشن ہوتی ہے، بس آپ کو اسی پوزیشن میں رکھنی ہے اپنی انگلیاں اس طرح سے. ٹھیک. اور جو آپ کے مطلب انگلیوں سے نا آپ اپنے نیز کو پکڑیں گے نہیں، بس نیز کے جس پاس رکھیں گے. جیسے یہ دیکھیں اس بندے نے رکھا ہے نیز کے پاس، یہ دیکھیں ذرا، نیز کے پاس. فیمیلز بھی ایسے رکھیں گے، میلز بھی ایسے رکھیں گے. نیز کو پکڑیں گے نہیں، نیز کو پکڑیں گے نہیں. اب ہمیں شہادت کے ٹائم نا شہادت کی انگلیوں کو اٹھانا ہے. یہ آپ نے سنا ہی ہوگا یا کرتے بھی ہوں کہ ماشاء اللہ. تو لیکن ہم کیسے اٹھائیں گے، کس طرح سے؟ یہ دیکھیں ذرا، اس ہاتھ کو دیکھیے، اس ہاتھ کو دیکھیے. آپ کو کرنا کیا ہے نا، آپ کو جو آپ کی بیبی فنگر ہے دیکھیں ذرا، آپ کریں میرے ساتھ، اپنے رائٹ ہینڈ کو آپ اسپریڈ کریں، میرے ساتھ کریں، رائٹ ہینڈ کو اسپریڈ کریں. اپنے بیبی فنگر کو بینڈ کریں ٹورڈز پام، جس کے پاس والی فنگر اس کو بھی بینڈ کریں ٹورڈز پام. اب جو آپ کی مڈل فنگر ہے اس کو اور اپنے تھم کو، ان کے ٹپس کو ملایا آپس میں، ملایا آپس میں. کیا کہا میں نے؟ جو جو دو ریئر فنگرس ہیں ان کو بینڈ کیا ٹورڈز پام، اپنے مڈل فنگر اور اپنے تھم کو ان کے ٹپس کو آپس میں ملانا، ٹچ کرانا ہے. اب جو اپنی انڈیکس فنگر ہے نا، اب اس کو اٹھانا ہے. کب اٹھائیں گے؟ کب اٹھائیں گے؟ جب تشہد میں پڑھیں گے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب ہم لا پڑھ لیں گے نا، لا دیکھیں، اشہد ان لا الہ میں کیا ہے؟ لا. اس سے ہم اٹھائیں گے، پھر پڑھیں گے الا اللہ، الا اللہ کی اللہ پر واپس رکھ لیں گے. بس اتنا کرنا آپ کو. کیا کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں کیا کرنا ہے؟ لا پہ اٹھائیں گے، اللہ پہ واپس رکھ لیں گے. جب ہم اللہ جب بولا تو اس پہ ہم واپس رکھ لیں گے، اور اپنی ساری انگلیاں سیدھی کر لیں گے. اب یہ ہلکا بھی چھوڑ دیا نا، جو آپ نے یہ باندھا تھا اپنا ہاتھ اس طرح سے، آپ نے جو فنگرس کو بینڈ کیا تھا، ٹچ کیا، تو پھر بالکل چھوڑ دیں گے. یعنی کہ یہ انگلی اٹھانے کے بعد بالکل اس رائٹ ہینڈ کو بھی آپ اس رائٹ ہینڈ کو بھی آپ یہ انگلی اٹھانے کے بعد لیفٹ ہینڈ کی طرف واپس رکھ لیں گے جیسے ابھی تک یہ تھا. کیا اتنی سی بات کلیئر ہوئی؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بتا دیں. کلیئر ہوئی اتنی بات؟ کیا بول رہے؟ کیا رکوع سے سجدہ میں جاتے وقت پاؤں نزدیک لانے ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ اس میں دونوں فقہا کی دونوں رائے ہے. آپ پاؤں کو اپنی جگہ پہ رکھ کر بھی کر سکتے ہیں،
اور قریب لا کر بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل مکروہات پڑھ لیں گے تو اس میں اس کو اچھی طرح سے ڈیٹیل میں بتا دیں گے. ٹھیک, اس طرح سے اتنی سی بات کلیئر ہوئی. اتنی سی بات کلیئر ہوئی, کوئی اور کنفیوژن کسی کو؟ میرا مطلب ہے باقی انہیں کو. کن باقی انگلیوں کو؟ اچھا, بینڈ کب کرنا ہے اس کی بات پوچھ رہے ہیں. اسی ٹائم نا جب آپ ہلکا بنائیں گے سائملٹینس سے بن جائے گا. جب آپ لا کے قریب پہنچے آپ نے کہا اشہد اللہ, اب آپ ال, جب آپ نے کہا ال تو آپ آرام سے یہ بنا سکتے ہیں ہلکا. اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا, آپ اس کی پریکٹس کریں گے. اس میں آئی ڈونٹ تھنک اس میں 1 سیکنڈ بھی لگے گا. جسٹ ان اے سیکنڈ ہو جائے گا. لا پہ آپ اٹھائیں گے پھر انگلی, اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا. اللہ پڑا اپنے انگلی بھی نیچے ہوگی اور اپنے ہاتھ بھی ایک دم سے اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ گئی. اس میں کچھ ٹائم نہیں لگے گا. یہ سب سائملٹینسلی ہو گیا, یہ سارا کام ایک ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلے. اچھا, تو اب ہم اس میں کیا کر لیں گے نا. مان لیجیے جب ہمیں یہ تشہد ہو گیا, اب تشہد کب کیا جاتا ہے؟ سیکنڈ رکعت میں, ہے نا. اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ہوگا, یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا. 3 رکعت والی نماز ہے تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ہوگا. اب اگر یہ 4 رکعت والی نماز ہے, اب دوسری رکعت ہم نے پڑھ لی, تیسری بھی پڑھ لی, اب بالکل اس پہ بھی یہی سنتیں ہیں. ہر جو سنتیں میں نے بولی یہ ہر ایک رکعت پہ ہی سنتیں ہیں. بس تعوذ اور ثنا کے بارے میں ہم نے الگ بات کر لی, جہاں جہاں الگ تھا وہ میں نے بتا دیا. اب جو قاعدہ اخیرہ ہے, جو آخری والا تحیاتو ہے, آخری والا جو نا آخری رکعت میں ہوگا. خیر پہلے اس کے جب تشہد ہم نے کر لیا, اس کے بعد ہمیں اٹھنا ہے تیسری رکعت کے لیے. کیسے اٹھیں گے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہم ابھی دوسری رکعت کے لیے اٹھے تھے, کہ اپنے ہاتھ زمین پر نہیں رکھیں گے. ابھی ہاتھ نیز پر ہی ہے نا, تشہد کے ٹائم نیز پر ہی اپنے ہاتھ ہے, نیز پر ہی رکھیں گے, اٹھیں گے. ان پہ پریس کر کے, ان پہ پریشر لگا کے اٹھیں گے, سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. بٹ اگر کوئی انسان بیمار ہے زیادہ, بوڑھا ہے زیادہ, کہ وہ نہیں اٹھ سکتا ایسے, تو وہ آرام سے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کے اٹھے. لیکن ایک تندرست انسان کو اس طرح سے نہیں اٹھنا چاہیے. ایک تندرست انسان کو اپنے نیز کا سہارا لے کر ہی اٹھنا چاہیے. ٹھیک, یہ سنت ہے اس کے لیے. اب تیسری رکعت ہے آپ کی, اگر نماز فرض کی نماز ہے, جیسے عصر کی نماز ہے 4 رکعت ہے, ظہر کی 4 فرائض والی نمازیں ہیں, عشاء کی 4 فرض رکعت, جو 4 فرض والی نماز کی 4 رکعت ہے. اب تیسری اور چوتھی رکعت میں, تیسری اور چوتھی رکعت میں اب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنی نہیں فرض کی نمازوں میں. اب سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا چاہیں, آپ تسبیح کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ سبحان اللہ 3 بار کہہ سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی ایک قول ہے, در مختار ایک حنفی فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے. ٹھیک, در المختار میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں بس 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے بارے میں خاموش رہیں گے, تب بھی آپ کی رکعت ہو جائے گی. یعنی کچھ بھی نہ پڑھے تب بھی آپ کی رکعت ہو جائے گی. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں, صرف سنت اور نوافل کی نہیں. اگین دوہرا رہا ہوں, آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, فرض جو میں بول رہا ہوں, فرض اردو میں ہم فرض بول سکتے ہیں, عربی میں فرض نہیں ہوگا. عربی میں فرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرد ہوتا ہے عربی میں. اردو میں ہم فرض بول سکتے ہیں, کیونکہ اردو ان کو کیا نام ہے, اردو میں مخارج اور جو عربی تجوید ہے وہ فالو نہیں ہوتی. اردو کی اپنی ایک الگ پروننسیشن ہے, اردو میں اس کو فرض ہی پڑھا جاتا ہے. بٹ اگر آپ عربی میں بات کر لیں گے تو فرض ہی بولیں گے. اب آپ فرض کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اور کچھ سورت پڑھ لی, چھوٹی سورت یا بڑی سورت جو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں, پڑھ لی آپ نے. دوسری رکعت میں بھی آپ نے ویسے ہی کیا. ٹھیک ہے, اب تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو گئے, فاتحہ پڑھ لیں, بہتر ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہ پڑھ لیں گے. لیکن سپوز آپ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا چاہے, آپ کے جلدی ہے, آپ کو کوئی مجبوری ہے, یا پھر آپ قضاء عمری کر رہے ہیں, آپ کی جو زندگی کی پچھلی نمازیں قضا ہو چکی ہے, آپ ان کی قضا کر رہے ہیں, آپ وہ پڑھ رہے ہیں, بہت ساری نمازیں جمع ہو چکی ہیں, تو آپ آرام سے سبحان اللہ 3 بار کہہ سکتے ہیں, الحمدللہ 3 بار کہہ سکتے ہیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فرض نمازوں میں. نہیں تو پھر آپ اتنی دیر تک, جتنی دیر آپ کو سبحان اللہ کہنے میں لگ جائے گی نا, اتنی دیر تک آپ چپ چاپ خاموش کھڑے رہے, تو بھی آپ کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور آخری رکعت جو ہوگی, آخری رکعت کے قد اخیرہ میں آپ تشہد کے بعد جب درود پڑھ لیں گے, آپ اس میں کیا پڑھ لیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس طرح سے پڑھ لے جائیں درود ابراہیمی. تو بہتر یہ کہ آپ سیدنا ساتھ لگائے,
اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ یوں پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم. اس طرح سے آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے، آپ نہ پڑھ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو بھی ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم دعا بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک، دعائے معصورہ، یا آپ رب اجعلنی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے جو قرآن میں موجود ہو، کوئی بھی پڑھ سکتے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رب اجعلنی یا پھر اللہم کیا نام ہے یہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا پڑھ لیں. آپ ان میں سے جو بھی چاہے پڑھ لیں، یا جو حدیث میں آئی ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جو قرآن میں آئی ہو کوئی دعا آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سنتیں ہیں. اچھا، جب سلام پھیریں گے نا، ہم سلام پھیرتے ٹائم ہم کیا نیت رکھیں گے؟ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سائڈ میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سائڈ میں، کتنا دیکھنا ہے بس اپنے کندھوں تک ہی آپ کو، آپ کی نظر چلی جانی چاہیے، اور نیت کر لیں گے جو میرے کندھوں پہ نا جو دو فرشتے ہیں، قرآن میں ہے نا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورۃ الانفطار کی آیت ہے کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو ہر ایک چیز جانتے ہیں، جو انسان جو کرتا رہتا ہے وہ ہر چیز لکھتے ہیں. ایک سائڈ سے ایک فرشتہ آپ کے کندھوں پر، دوسرے سائڈ سے دوسرا فرشتہ آپ کے کندھے پہ. تو آپ نیت یہ کر لیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے، کوئی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ ان دو فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں. اگر آپ جماعت میں ہیں، آپ صف میں ہیں، اگر امام ہے، پہلے امام اگر آپ ہیں تو سلام کرتے ٹائم آپ یہ نیت رکھ لیں گے، رائٹ سائڈ والا فرشتہ اور رائٹ سائڈ میں آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ رائٹ سائڈ میں ہیں ان سب کو سلام آپ کر رہے ہیں. اور پھر آپ لیفٹ سائڈ میں سلام کر لیں گے تو جو لیفٹ سائڈ میں پہ فرشتہ ہے ان کو بھی، اور جو لیفٹ سائڈ میں آپ کے پیچھے لوگ ہیں نا برابر آخری صف تک، آپ ان سب کو سلام کر رہے ہیں. آپ یہ نیت رکھیں گے. اب اگر آپ امام نہیں، آپ صف میں ہیں، تو آپ یہی اسی طرح سے نیت رکھ لیں گے کہ جو رائٹ سائڈ میں جب آپ سلام پھیر رہے ہیں تو آپ کیا نیت رکھ لیں گے، ان فرشتے کو آپ سلام کر رہے ہیں، اور جو رائٹ سائڈ میں جتنے بھی لوگ آپ کے صف میں ہیں، آپ کے پیچھے رائٹ ڈائریکشن میں، آپ ان کو سلام کر رہے ہیں. اور لیفٹ سائڈ میں بھی اسی طرح سے جو لیفٹ سائڈ والے لوگ ہیں، جو فرشتے ہیں یہاں پر، جو لیفٹ سائڈ والے لوگ ہیں اور جو لیفٹ سائڈ سے پیچھے کی طرف لوگ ہیں ان کو بھی آپ سلام اس طرح سے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوگی نماز کی سنت، یہ ہم نے دیکھا نماز میں کس طرح سے ہم، نماز کو کس طرح سے ہم سنت کے طریقے سے ادا کر لیں گے. ہم نے نماز کی فرائض پڑھ لی، نماز کے واجبات پڑھ لی، نماز کی سنتیں پڑھ لی الحمدللہ. اب ہم جو نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں ہم پہلے آئی تھنک مکروہات کر لیں گے کور، کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے نماز ہوگی نہیں، مکروہات پہ بات کر لیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم نماز کا ایک طریقہ نا، ایک شارٹ طریقہ سیکھ لیں گے، چونکہ ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں اس میں کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ہے. باقی آئی تھنک آپ لوگوں کو سارا طریقہ آتا ہے نماز پڑھنے کا، ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کیسے نماز پڑھنی ہے. اب کچھ کوشچنز آئے ہیں. سر کبھی حجاب نقاب تھائز اور ہاتھوں پہ رہتا ہے، مطلب بند رہتا ہے پردے میں، تشہد کے دوران کیا یہ جائز ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، جائز ہے، جائز ہے. آپ گلوز بھی پہن سکتے ہیں نماز کے ٹائم، بالکل وہ بند ہی رہے ہاتھ تو بھی جائز ہے، کوئی دقت نہیں. تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اگر کوئی سورت پڑھ لے تو کچھ نقص مت ہوگا؟ بھیا نہیں پڑھنا ہے، بس واجب ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا اس میں. سوری، واجب نہیں ہے، سنت ہے. تیسری رکعت میں اگر فرض کی بات ہم کر رہے ہیں تو سنت ہے، اور باقی جو ہے، باقی جو نمازیں ہیں فرض کے علاوہ ان میں واجب ہے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا. سنت کے خلاف ہو گئے، سنت کے خلاف جان بوجھ کے کرنے گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کا اگر کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھیں. سر کیا قاعدہ اخیرہ میں دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں. چلیے آئی تھنک بس کوشچنس ہے، اگر کسی کو کچھ اور بھی ہوگا آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیشن میں پوچھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آنسر دے دیا جائے گا. اور آپ لوگ نا، میں تو یہی ایزیوم کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، میں ہی امید رکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹس بنا رہے ہیں، کیونکہ اکثر باتیں تو یہاں لکھی نہیں ہوتی ہے، تو ساری باتیں، انفیکٹ پی پی ٹی میں تو اتنا چیز بھی نہیں لکھا جاتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ ہم آپ کے لیے ایک شارٹ نوٹس دے رہے ہیں، پی پی ٹی ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں. ورنہ پی پی ٹی میں تو بس ہیڈنگ ہوتی ہے، باقی سب چیزیں خود بتائی جاتی ہے. اب ہم آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ایز کر دیتے ہیں. تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے جتنا پی پی ٹی پہ لکھا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ، جو ہم اس کے ایکسٹرا باتیں کرتے ہیں وہ پلیز آپ لوگ لکھا کریں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ
کلاس جو فک کلاس ہوتی ہے اس میں ہر ایک بات امپورٹنٹ ہے. یہاں تک کہ آپ اتنی سی بات سن لیں میری کہ اگر میں کلاس میں نہ سانس بھی چھوڑوں نہ زور سے, آپ یہ سمجھ لیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہر ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں آپ ایک چیز بھی مس مت کیجیے گا. اور میں اتنا آپ کو پڑھا رہا ہوں جتنا ضروری ہے سیکھنا. یہ سب چیز آپ کے لیے فرض سیکھنا ہے, اتنا یہ فرض علوم میں آتا ہے, اتنا پارٹ یہ سیکھنا ہی سیکھنا پڑے گا آپ کو. اس لیے آپ اس کے نوٹس بنا لیں اور بار بار وہی نوٹس کو ریوائز کرتے جائیے. ایگزام کے لیے نہ پڑھے, سیکھنے کے لیے پڑھے. ٹھیک, آپ کو دین سیکھنا, دین سیکھنے کے لیے پڑھے. اور کوشش کریں کہ یہ چیز آپ آگے بھی سکھائیں. آپ کے گھر میں جو سبلنگس ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, ان کو سکھائیں آپ. اکثر ہمارے پیرنٹس اکثر ان چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں. انفیکٹ یہ جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں نا, آپ دیکھیں گے جو بھی کوئی بندہ آپ کی لوکلٹی میں نا 99.99% کیسز میں سب لوگ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں. آپ یہ چیزیں آگے بتائے بھی کریے اپنے لوگوں کو, اپنے فرینڈس کو. اور جو فقہی پہیلیاں ہوتی ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرے, ان سے آپ کو سارا ریوائز ہو جائے گا, وہ دیکھا کرے. اور یاد رکھیں ان کے بھی مارکس ہیں, تو بھول نہ جائے آپ یہ چیزیں, یہ باتیں. اور ایگزام کے لیے ریڈی رہے. ابھی انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ منتھ میں, مطلب کہ اکتوبر میں ایگزام ہو جائے گا آپ کا. اس پارٹ کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ اکتوبر میں. آپ لوگ اس لیے سے ابھی سے کر لیں تیاری, ابھی سے پڑھے. جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ سب چیزیں آپ لوگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی, تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.